علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، ملک میں سیاسی ہلچل کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ فواد چودھری کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے متعلق اپنی ایک پریس کانفرنس میں کچھ الزامات لگائے تھے، دھمکیاں دی تھیں، اس حوالے سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی مذمت کی، ایک ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی زبان بندی کی کوشش کی جا رہی ہے، میری آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے جیل سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی بازیابی سے متعلق جو درخواست دی گئی تھی وہ خارج کر دی گئی ہے کہ یہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر غور ہے، لہٰذا اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ صاحب، عمران خان کی گرفتاری کی بھی باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ فواد چودھری گرفتار کیے جا چکے ہیں، مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں، تو آدھا لاہور بھی ساتھ بندہ۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ فیصلہ زیر غور نہیں، فیصلہ آ گیا ہے اور فیصلہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے درخواست خارج کر دی اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر چونکہ اب فیصلہ آ گیا ہے، اس لیے یہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہو گیا ہے، اس پہ تبصرہ کرنا جو ہے وہ ہر آدمی کا، پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اب جو سچویشن بن رہی ہے، یہ سچویشن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میں نے کبھی اس طرح کی جو کہتے ہیں بند گلی نہیں دیکھی جس طرح کی اب آ چکی ہوئی۔ یہ قانون کیا ہے جس کے تحت فواد چودھری کو یا باقی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ قانون بنیادی طور پر آج سے تقریباً 150 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ آپ سوچیں کہ 1660 اکتوبر کے اندر تعزیرات ہند آیا، جو اب تعزیرات پاکستان بن گیا ہوا ہے، پینل کوڈ آیا، اور اس کے بعد ایک سال کے اندر پولیس ایکٹ آ گیا اور اس پولیس ایکٹ کے تحت انگریز نے گورن کرنا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے جو بھی مسلح آواز اٹھتی تھی نا اس کو قتل کر دیا تھا۔ لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں، کسی کو کالا پانی بھیجا گیا، کہیں اور جگہ بھیج دیا گیا۔ آپ سوچیں کہ کئی ہزار لوگ جو تھے وہ دلی کی درختوں کے ساتھ چوکوں اور چوراہوں پہ لٹکا دیے گئے۔ غالب لکھتے ہیں کہ بیا کے گھونسلے کی طرح لوگوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پورے بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر انہوں نے مسلح بغاوتوں کو، مسلح چیزوں کو کچل دیا، اور پولیس کے اندر بھی لوکل لوگ بھرتی ہو گئے، فوج کے اندر بھی لوکل لوگ بھرتی ہو گئے، اور سول سروس کے اندر بھی لوکل لوگ بھرتی ہو گئے۔ اب قانون ایک پاس کیا گیا جسے 505 کہتے ہیں۔ یہ قانون یہ تھا کہ اب جو بولے گا وہ غدار ہے، جو لکھے گا وہ غدار ہے، جو گفتگو کرے گا غدار ہے۔ یعنی برے صغیر پاک و ہند کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ چونکہ ایک بدیشی حکمران وہاں پر موجود ہے، اس لیے بولنا بھی غداری، لکھنا بھی غداری، کہنا بھی غداری، وسپر کرنا بھی غداری۔ آپ اندازہ کریں کہ اس جو 505 کا سیکشن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے۔ یہ چونکہ ظاہر بات ہے کو سمجھتے تھے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی شہری موجود ہیں وہ سارے کے سارے انگریز حکومت کو چونکہ باہر سے آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اس لیے غدار ہیں۔ اس لیے جو بولے گا اس کو غداری میں آپ کو ذرا سا اس کی ذرا سا وہ سنا دیتا ہوں، زبان سنا دیں، آپ اندازہ کریں۔ 5 جو کوئی بھی ایسا بیان، افواہ یا رپورٹ لکھے، شائع کرے یا پھیلائے جس کا مقصد اشتعال دلانا اور ممکنہ طور پر اشتعال دلانے کی وجہ بنے، یعنی انسائٹمنٹ کا ایک لفظ ایڈ کیا گیا۔ ٹھیک، اب اس سے انسائٹمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کیا؟ فار ایگزامپل اب قانوناً یہ جرم ہے، میں واٹس ایپ پہ آپس میں گروپ میں کلوز گروپ میں شیئر کرتا ہوں کہ جناب ہلالی صاحب اچھی آدمی نہیں ہے اور ہلالی صاحب ایک اچھی جگہ پہ چیف سیکرٹری لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے میں انسائٹ کر رہا ہوں کہ ہلالی صاحب کے خلاف۔ یہ ہے وہ قانون۔ اس قانون کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک کا ہر شہری غدار ہے اور ہر شہری کے اوپر یہ قانون لاگو کیا جا سکتا ہے جب بولے۔ اس قانون کو ہم نے یہاں پر لاگو کر دیا، میں نہیں، انگریز چلا گیا جو پوری قوم کو غدار سمجھتا تھا، لیکن قانون زندہ رہا۔ یعنی ہم ویسے ہی ہیں، ہمارا حکمران اور ہمارا یہ پاکستان پینل کوڈ اور ہمارا سارے کا سارا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کے اندر بولنے والا، لکھنے والا، بیان کرنے والا، آپ خود سوچیں
کہا جاتا ہے کہ انسائٹمنٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں یا کوئی ایک آدمی جو ہے وہ ایک بیان دے دیتا ہے کسی جگہ کھڑے ہو کے, ٹھیک ہے, وہ بیان وہاں تک پہنچتا بھی نہیں ہے. انسائٹمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے نا, انسٹال دور کی بات ہے نا, وہاں ہم اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. اب یہ جو بیان ابھی جو تازہ آیا ہے جس کے فواد چودھری پہ غصہ کیا تھا, فواد چودھری پہ غصہ یہ تھا, میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں. اچھا, کہ فواد چودھری کو اپنے ذرائع سے پتہ چل گیا تھا کہ رات کو عمران خان پہ چھاپا مارنے والا اسلام آباد کی پولیس پہنچی ہوئی. اچھا, اس نے یہ بات خبر لیک آؤٹ کر دی. ٹھیک, وہ خبر لیک آؤٹ کی تو اسد عمر آپ کو یاد ہوگا کہ رات کو 11 بجے 12 بجے پہ میسج آنے شروع کہ لوگ پہنچو. ہاں جی, ہاں جی. اب جب لوگ اس وقت اب لاکھوں لوگ تو نہیں کہتے, ہزاروں لوگ وہاں جمع ہیں. اب ان کو غصہ تھا کہ اب آئے تو ہوئے ہیں تو کسی کو تو پکڑو. انہوں نے فواد چودھری کو پکڑ کے لے گئے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک بیان میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ منشی ہے, جو کچھ بھی ہے منشی کے لفظ تو میں باتیں شروع کروں تو بڑی بڑی جگہ استعمال ہوا ہے, لیکن کیا اس بیان کی بنیاد پہ آپ انسائٹ کرتے ہیں؟ اور اگر اس کو حد تک عزت میں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو حد تک میں ایک فکرہ پڑھ دوں پھر حد تک عزت کا قانون بڑا ٹرکی ہے. میں اگر کہتا ہوں نا میری بےزتی کی گئی ہے تو مجھے عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا کہ میری عزت ہے. اگر عدالت حد تک عزت میں جائے گی, الیکشن کمیشن کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا ملک میں الیکشن کمیشن کی عزت ہے, ٹھیک ہے, اور ثابت کر تب آپ کا قانون چلے گا. اچھا ہلالی صاحب, یہ جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھمکیاں دی گئی ہیں ہمیں اور ہمارے خاندان کو, یہ پریٹیکسٹ بنایا ہے انہوں نے اس مقدمے کا. اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے, میرٹ پر؟ یہ لوگوں کے خاندان کو ملوث کرنا ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ میں یا آپ کے اوپینین میں یہ انفارچونیٹ ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ایک خاندان کو ملوث کریں. ایبسولوٹلی میں سمجھتا ہوں وہ اننیسیسری تھا. اچھا, مگر لک ایٹ دا ریئیکشن بھائی. 1-2 بجے رات آپ جا کے وہی حرکتیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو کیا بتانا, آپ خوف زیادہ کرنا چاہتے ہیں, ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یو کیئر آؤٹ فار لا اور ہیومینٹی, فار ہیومن رائٹس. کدھر لکھا گیا ہے کہ ورس طریقے سے ایک اریسٹ کراؤ, اس کو کھینچو کھاڑو, اس کے رشتہ داروں کو مارو, 2 بجے توڑ کے جاؤ. کیا دس از ریگولر پروسیجر؟ نو. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا جانور ہیں؟ آپ بتانا چاہتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تمہارے خلاف, نمبر 1. اور دوسری بات جو انہوں نے کہا سیکشن 505 اور سیکشن 124 سیڈیشن. بھائی ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے, یہ سیڈیشن کا مطلب ہی نہیں پتا ہے ان کو کیا ہے. سیڈیشن سے زیادہ سیریس چارج ایک سٹیٹ کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. مگر سیڈیشن کا مطلب سزائے موت, نان بیلیبل. یا فار گاڈ سیک. اور سب جرنلسٹ ہی سیڈیشن میں آتے ہیں. جس جرنلسٹ کو وہ پکڑتے ہیں سیڈیشن میں آ گیا, 505 میں آ گیا. یہ لفظ جو میوٹنی ہے یہ 1857 کا سے آیا ہے. بالکل. نیشنلسٹ فورسز 1857 میں اٹھے اور انہوں نے کہا گوروں کو نکالو. مسلمان ہندو اکٹھے ہوئے کچھ دیر کے لیے کہ یہ گوروں کو نکالو. That was not mutiny. That was a national movement. زبردست موومنٹ. پورا ہندوستان, اس کو نام انہوں نے لکھا ہے میوٹنی, اور ایک پورا لفظ آ گیا ہے میوٹنی. اس کا مطلب ہے لیگل اتھارٹی کے خلاف. کیا میوٹنی کر رہا تھا یہ؟ کون کیا مجھے کیا میوٹنی تھا اس میں؟ کس کو یہ فون کر کے کہہ رہا تھا کہ تم اٹھو, گولیاں لاؤ, بندوقیں لاؤ, یہ وہ؟ اٹس اسٹوپڈ. اور یہ لوگ اوور ڈو کرتے ہیں اور اپنا خود یہ دے ریسپانسبل. اگر اس ملک میں پولیس کے نام سے لوگ ایپیٹمی آف کرپشن, انجسٹس, یہ سب چیز نا انصافی, کرپشن اگر ایک ادارہ کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں اس ملک میں, FBI سے بھی زیادہ, ٹیکس انسپیکٹر سے بھی زیادہ, وہ ہے پولیس والے سے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایبسولوٹلی رانگ, غلط. یہ نہیں ہونا تھا. اور یہ کیا بتاتا ہے؟
یہ بتاتا یہ ہے کہ دو سائیڈز ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں. اچھا. کہ پی ٹی آئی کے خلاف گورنمنٹ اور ان کے ادارے خلاف ہیں. سیڈ, ویری سیڈ, اس لیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عوام ہے. اینی وے. اچھا اور یہ سب اب جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کی جا چکی ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں رہی, تو حکومت کو کیا خوف تھا؟ ملک پہلے ہی بدحالی کی طرف جا رہا ہے, تو ایسے میں اس طرح کے ایڈونچر کہیں الیکشن سے پہلے خان کی اسٹریٹ پاور کا اندازہ لگانے کے لیے تو یہ قدم نہیں اٹھایا گیا؟ دیکھیں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب ہر بندہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کی ایک بیوقوفی شامل ہوتی ہے. اب اس میں انہوں نے قومی اسمبلی سے خان کو نکال تو دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک آئین کی شک پڑھنا بھول گئے کہ وہ تمام جو سیٹیں ہیں 30 خواتین کی سیٹیں اور 4 جو ہے وہ اس کی سیٹیں جو ہیں اپنا اقلیتوں کی سیٹیں, اس میں دوبارہ پی ٹی آئی کی لسٹ میں سے لے جائیں گے وہ 34 بندے پھر اس کے اندر آ جائیں گے. تو اب انہوں نے تو استعفیٰ نہیں دینا, تو وہ فریش جو اگلی لسٹ کا سیکنڈ بندہ ہے, اور اس کے اوپر باقاعدہ پی ٹی آئی کیس جیتی ہوئی ہے. ہوا یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی میں 5 خواتین جو تھیں ان کو انہوں نے نکال دیا تھا کیونکہ وہ پارٹی چھوڑ گئی تھی. بالکل. اس کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی نے نئی لسٹ دی تھی, تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا جب تک فریش الیکشن نہیں ہو جاتے, بیلنس نہیں آتا, ہم ان کے نام نہیں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے. تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ نہیں, ان کے نوٹیفیکیشن فوراً جاری کریں گے, اور فیصلہ موجود ہے. تو پہلی تاریخ کو آگے تھے, تو 7 تاریخ کو پھر الیکشن ہوئے تھے, تو جس میں حمزہ شہباز جو تھا وہ ہار گیا تھا, الیکشن ہار گیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو وہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا. لیکن میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو, جو موومنٹس ہوتی ہیں نا اس طرح کی, جب اسٹیٹ پاور اپنے پورے خوفناک طریقے سے, میں نے نہیں کبھی دیکھا اس سے پہلے, میں آپ کو بتاؤں ہم عدالتوں میں پیش ہوتے تھے, ہمارے ساتھ ایس پی پیش ہوتے دوسرے, ہمیں پتا, ہم یہ بدماشی نہیں کر سکتے تھے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہو, بندہ سروس اسپتال میں بیٹھا ہو, ہم اس کو اسلام آباد لے جائیں اور کہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا, میں تو امجاد خان بیٹھا ہوا تھا اور وہاں نیٹ کام نہیں کرتا. کون سی جگہ نیٹ کام نہیں کرتا؟ پھر اسلام آباد کے آئی جی کو بلائیں, وہ کہے جی اتنا فاصلہ نہیں, میں پہنچ نہیں سکتا تھا. اسلام آباد کا آئی جی کو آپ کہتے آ جاؤ اس کے اوپر, زوم کے اوپر. آپ نے زوم کے اوپر اس کو, جس میں اس کا کیس ہوا تھا حسین حقانی والا, آپ نے امریکہ سے زوم پہ لوگوں کا گواہیاں لی ہیں, حسین حقانی کی بھی لی ہیں, باقی لوگوں کی بھی لی ہیں. ٹھیک, اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے تحمل اور برداشت کا. اس کی ایک اور وجہ ہے, عوام جس طرح کی چکی میں پس رہے ہیں نا, عوام جس طرح کی ظلم اور بربریت میں پس رہے ہیں, آٹے کی, دال کی, باقی چیزوں میں, یہ اس کی توجہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف شاد خان عباسی ہے, وہ ریجوینیٹنگ فلاں کر رہا ہے. کل اشرف علی ثانی جہاں آیا ہوا تھا, وہ خان کلات کی 1947 کے ایگریمنٹ ڈھونڈ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے 1947 میں یہ کیا تھا. او بھائی, اس کے 47 کے بعد خان کلات جو ہے اسی حکومت پاکستان میں گورنر رہا ہے, اسی حکومت پاکستان کا حصہ رہا ہے. آپ پتہ نہیں کہاں کہاں کی کہانیاں لے کے آ جاتے ہو, صرف اس لیے کہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو سکے کہ ان کو بھوک ہے, ان کو ننگ ہے, وہ ظلم سے تباہ ہو گئے. میرے ایک دوست کی بیوی ہے, وہ اس کی 3 کیمو تھراپیز ہو چکی ہیں, تیسری کی دوا نہیں مل رہی, اور وہ دوا اس لیے نہیں مل رہی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں ڈالر کے تم دوائیاں منگا سکو. وہ کل کو مر جائے تو کس کو مقدمہ چلائے گا؟ شہباز شریف کا اس پہ مقدمہ چلائے گا, کس پہ چلائے گا وہ؟ جتنے لوگ آج ان کو دل کی امراض دوائیاں نہیں مل رہی, باقی نہیں مل رہی, کس پہ مقدمہ چلائے گا؟ قسم سے بوستان خان ان سے زیادہ کل اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے, پاکستان کے کسی فنانس منسٹر سے بہتر پریس کانفرنس کی اس کی, کہ تم یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا. یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے, تاکہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, گیس کی قیمتیں, یہ تماشے بنائے جا رہے ہیں. اس کو فواد چودھری کو پکڑ لیا, وہ یہ گھوم رہے ہیں, سارا پاکستان کے سارے ٹی وی چینلز پہ لگے ہوئے ہیں. او بھائی یہ بتاؤ, لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, بالکل ٹھیک, یہ بتاؤ لوگوں گھر میں بجلی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ایڈمنسٹریشن ٹھیک کی جائے, لوگوں کی جو فلاح ہے اس پر کام کیا جائے, یہاں پر گرفتاریوں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से, उस केस के मेरिट्स के हवाले से और उस पर जो रिएक्शन दिया जा रहा है पीटीआई की जानिब से और पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून और वकील इमरान खान अजहर सिद्दीक साहब ने। सर वेलकम टू द शो। काम बढ़ गया फिर आपका आज? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन व्यवस्था रहे जेल से उम्मीदें बाहर रख वो एक अलग इशू है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो फासिस्ट हुकूमत है, जो पीडीएम की है हुकूमत, ये उसकी हुकूमत में ये जो कुछ हो रहा है, ये रवायात रहनी है हिस्ट्री में, ये तारीख में रहनी है। ये जो जमहूरियत के सो कॉल्ड खिलाड़ी थे ना, बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और उनके चेहरे सामने आ चुके हैं। अजहर सिद्दीक साहब, मार्शल्ला था, भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त भी जस्टिस समदानी जो थे वो उनकी जुर्रत थी, वो आ गई थी और वो पूरी दुनिया में उनको आज भी याद किया जाता है। बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है। जस्टिस के.एम. समदानी, वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर, और समदानी साहब के उस लेवल का, माजरत के साथ मैं बड़ी अदब से अर्ज करूंगा, मुझे उस लेवल का जज, मैं ये नहीं कहता उस हिम्मत और हौसले का जज मुझे तो नजर नहीं आ रहा। आज आंखें ढूंढ रही हैं कि कोई ऐसा इंसान मिल सके कि जो इन चीजों को देख सके। मुतलाशी हैं आप अपना। और ये मकबूल जान साहब, बड़ी तकलीफ हुई जब FIR, जब ये सुबह दरखास्त दायर की गई, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त लगा दी, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास आ गई, 3 ऑर्डर के अदालत ने किए, लेकिन उन्होंने माने ही नहीं ऑर्डर। कमाल की बात ये है। और ये निगरान हुकूमत है, जरा समझिएगा बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सही, IG जो है वो निगरान हुकूमत का है, निगरान हुकूमत ने IG लगाया है, पुलिस सारी निगरान हुकूमत की है। और किसकी डायरेक्शन पे चल रही है? वफाकी हुकूमत। वफाकी हुकूमत है PDM की। यानी उन्होंने जो अपना कठपुतली वजीर आला, माजरत के साथ, मेरे बहुत प्यार है नकवी साहब के साथ, लेकिन कठपुतली वजीर आला का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मैं इस वक्त। अच्छा साहब, एक चीज और है कि 2 IGs को तलब किया था। अब क्या IG इस्लामाबाद ने डिफाई तो कर दिया, क्या IG इस्लामाबाद अब दोबारा तलब होगा उसकी डिफाइंस के ऊपर, या कि केस खत्म हो गया, एडजर्न हो गया मुकम्मल? इसमें जी तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाएगी। अच्छा, जहां तक तो अपनी जगह है कि जो मामला होना था वो हो गया है। जिस तरह भी ये इश्यूज अगर उठाकर आप देखें तो अब जो मामला है ना, मैं मिसाल के तौर पर, और ये मकबूल जान साहब, बड़ी तकलीफ होती है। फवाद चौधरी हम वकील भी है, हमारा दोस्त भी है, और हम पार्लियामेंटेरियन को एक थोड़े से वक्त के लिए एक तरफ रख दें। अगर हम समझने की कोशिश शुरू करें तो उस FIR के कंटेंट पढ़ 5:56 पे लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो टीवी देख रहे थे, इंटेंशनली टीवी देख रहे थे, और उन्होंने वो देखा, तहरीर लिखी, रात 10 बजे पर्चा दर्ज, और लिखा हुआ है कि चैनल पे मैं देख रहा था, तकरीर सुन रहा था। अब ये सारा वकूआ, आप फौजदारी आप सारा समझते हैं, आपने ब्यूरोक्रेसी में वक्त गुजारा है, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हो रही है, पर्चा तो लाहौर में बनता है ना जी। सही, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में है, ठीक। और ये कोई पीका लॉ कहता है तो पर्चा ही नहीं हुआ। कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर है, ठीक, सही है, कॉज ऑफ एक्शन। और बगावत कह रहे हैं, बगावत के लिए फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत की जरूरत है, तो फेडरल गवर्नमेंट तो कमीना तो बैठी नहीं। यानी क्या ऐसा मामला हो गया, ये 10 घंटे में ये सारा ऑपरेशन रजीम चेंज 3 हुआ। मैं चेंज 3 कह रहा हूँ, 2 तो आपने वजीर आला वगैरह सारा प्रोसेस मुकम्मल कर दिया, उसमें आपने 10 घंटे के अंदर दरखास्त तहरीर करना, पर्चा दर्ज होना, लाहौर में पहुंच जाना, और ये सारी बदनीति मैलाफिडी बताई कि इसमें क्या मटेरियल क्या ऐसा था। यानी पहले तो बात है 124A को जस्टिफाई, बाकी सारी जुर्म काबिल जमानत है। इन्होंने तो गिरफ्तारी बगावत में 124A में की, और 124 एक बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को डिफाइन किया हुआ है, गवर्नमेंट को क्या डिफाइन किया हुआ है? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ कि यहाँ वफाकी और सूबाई हुकूमत है ना, ये गवर्नमेंट में इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया? इलेक्शन कमीशन एक इदारा है। यानी कल जो है बगावत के मुकदमे अदालतें भी कराएंगी, जो मैं बात बड़ी कहना चाह रहा हूँ, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल भी कराएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, यहीं से दादा लगाए ना। एक पाकिस्तानी शहरी को बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम फराहम नहीं कर सके, बुनियादी। देखिए ना, ये लाहौर में हुआ है, लाहौर में गिरफ्तार करके लेके गए हैं,
اور 199 کا دائرہ اختیار بہت بہت وسیع ہے، یعنی اس میں آپ کو ایک عام آدمی کے بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا ہے. کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں. فرام دی کنٹینٹ آف دی FIR نظر آ رہا ہے کہ پرچہ غلط ہے، وداؤٹ جورسڈکشن ہے، اختیارات سے تجاوز ہے. جب اختیارات سے تجاوز لیکن اس کی ریمیڈی، صدیق صاحب میں خیال حلالی صاحب بھی اس پہ بات کریں گے، اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے بالکل تاریخ صورتحال نظر آ رہی ہے، یعنی پولیس بھی ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں مان رہی، IG ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہو رہا، ہائی کورٹ کا کوئی ریمیڈی نہیں دے رہی. دیکھیں یہاں اب ریمیڈی کی جہاں تک بات ہے، ریمیڈی تو لی جائے گی. یہ اخراج مقدمہ کا بہترین کیس بنتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس تھے، اور ہمیں عدالتوں کے علاوہ اور امید کس سے کرنی نہیں چاہیے، ہمیں عدالتوں سے ہی ہمیں امید ہے. اور اس کو اب کل ریمانڈ کنٹیسٹ کیا جائے گا. آج لے گئے ہیں، پہنچ بھی گئے ہیں اسلام آباد، ریمانڈ کو کنٹیسٹ کیا جائے گا. ریمانڈ تو ہو نہیں سکتا نا، اس میں پہلے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ نے 124 سے بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. وہ قابل ضمانت جرائم ہے، اس میں عدالت ضمانت دے دے گی، لیکن اس میں آگے کویشمنٹ کے حوالے سے، اخراج مقدمہ کے حوالے سے جایا جائے گا. اور کویشمنٹ میں کوئی دیر نہیں لگنی، چونکہ اگر زیادہ سے زیادہ مانا بھی جائے شاید FIA کا اختیار بنتا تھا، اور FIA نے تو پرچہ درج نہیں کیا. اب پولیس نے پرچہ درج کر دیا. اب ایک ہی جرم کے اوپر کوئی دو تو نہیں ہو سکتے. اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ نے شہباز گل کا کیس دیکھ لیا، اعظم سواتی کا دیکھ لیا ہے. میرا خیال اور زیادہ اب کیا کریں گے، یہ آخری حربہ ہے. اور ایک بڑی زبردست ہم نے یہاں کہی گئی کہ یہاں الیکشن کمیشن ایک فریق بن گیا ہے، ایک بی ٹیم بن چکا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ حقیقت ہے. اور یہ کہا کہ یہ الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوتے، انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ختم ہو گیا، اس کا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ختم ہو جائے. جی حلالی صاحب آپ پوچھیں گے. جی میں صرف ایک چیز کہوں گا، ہمارے جو ججز ہیں ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں. اٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دا لا، ناٹ اونلی مینرز اور کلچر میں بھی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب اوپنلی ایک رواج، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ایک رواج فلاؤٹ ہو رہا ہے پولیس سے، مثال کے طور پہ یہ کیس چھوڑ دیں، کوئی اور چھوٹا سا کیس ہے، اٹ کنسرنز دی اریسٹ آف اے مین جو ایک پوسٹر کو وہ توڑ رہا تھا مثلاً، اور وہ گھر چلے گیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب وہ اریسٹ ہو کے آتا ہے سب کے سامنے، وہ جج جب اس کو پوچھتا ہے آپ نے اریسٹ کیسے ہوئے، تو کہتا ہے سر 2 بجے رات میرا گھر کا دروازہ توڑا، وہ آئے، میری وائف کو مارا، میرے بچوں کو مارا، میرے چیزوں کو فنا کیا، اور پھر مجھے پکڑ کے لے گیا. تو جج اور سب بھول جائیں whether he is guilty or not. کیا جج اس کو یہ نہیں پوچھ سکتا ہے یہ حق تمہیں کون دیا تھا؟ کدھر لکھا ہوا ہے کہ ایسے تم انٹر کر سکتے ہو؟ بتائیں یہ کیوں نہیں آپ لوگ یہ ایسے کرتے ہیں؟ ظفر حلالی صاحب، آپ نے ایک ایسا پوائنٹ چھیڑ دیا ہے، یہ دل کے تار چھیڑ دیے ہیں. اور پاکستان میں یہ چیزیں اب طے ہونا پڑتی ہیں. جو میجسٹریٹ ہے نا، میجسٹریٹ کسٹوڈین ہے ٹھیک بنیادی حق کا، اور یہ جج کی ڈیوٹی ہے انفورس کرنا فنڈامنٹل رائٹ. بھئی اگر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. نیب کا ایک کیس تھا، نیب نے ایک آدمی کو یہاں لاہور سے پکڑا، ٹرانزیٹری ریمانڈ لے لیا. نیب کراچی میں گیا، میں نے، اور بڑی ہمت والی جج تھی وہ نیب کورٹ کی، میں نے ان کے سامنے رکھا کہ منی لانڈرنگ کے یہ کیس آفینس بنتے نہیں ہیں، دائرہ اختیار جورسڈکشن، اینڈ سلیوٹ ٹو دیٹ جج، کم جج ہیں. انہوں نے ریمانڈ واپس کر دیا، اور پھر دیکھیے کیا ہوا، وہ ریمانڈ کراچی کے بجائے حیدرآباد لے گئے. تو یہاں تو اصولی طور پر جو جج تھا، ریمانڈ دینے والا تھا نا، اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اس کے اگینسٹ ڈسپلنری پروسیڈنگ بنتی ہے. اب یہ فواد آتے ہیں، فواد چودھری سے بات ہوگی، ہو سکتا ہے ہم ڈسپلنری پروسیڈنگ پہ بھی چلیں، ہم توہین عدالت والے معاملے کو بھی لے کر چلیں. ہمیں سارے ایونیو جو ہے نا وہ دیکھیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ آپ آئین اور قانون. اور میری وہاں جب اس کے بعد جب 3 بجے کے بعد جانا ہوا، عمران خان صاحب نے بلایا تھا، وہاں بڑی تفصیلی بات ہوئی. وہ تو کہتے ہیں ہم نے بنیادی حق کے تحفظ کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، ہم اپنے عوام کی حقوق کی جنگ لڑیں گے. الیکشن کمیشن جس طرح کا ایک رول پلے کر رہا ہے، اور جس طرح ابھی جیسے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی تعیناتی کو بھی چیلنج کیا جائے گا، ویسے خط لکھ دیا گیا ہے ان سے پوچھنے کے لیے کہ کیا ڈیلیبریشن تھی. یعنی 4 لوگ تھے نا،
4 लोग थे, 4 लोगों को अगर आप सामने रख कर देखें, और यानी 4 बंदे थे ना जी, 4 बंदे आगे इलेक्शन कमीशन के पास, 4 मेंबर एक चेयरमैन। हाँ जी, हाँ जी। अब नहीं, मैं 4 उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 4 उम्मीदवार आगे, ठीक, 5 के पास आगे भी आगे भी आपने क्या ज़हन इस्तेमाल किया? आपने उनमें से एक ही बंदा क्यों चुन लिया? अभी भाई 3 लोग और थे, क्या आपको मोतबर? अच्छा, ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर एक इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के खिलाफ बाकायदा सेडेशन केस कराता है, तो क्या इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर के एक इलेक्शन कमीशन इज नो मोर इम्पार्शियल? बिल्कुल, ये तो मैं इसको मिसकंडक्ट में लेकर जाता हूँ। ठीक, बुनियादी तौर पर आइन का आर्टिकल 209 अगर देख लें, हाँ, कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस बनता है, ये मिसकंडक्ट है। भाई आपको देखें, एक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार दिया हुआ है तौहीन इलेक्शन कमीशन का। पहले वो या तो कहें वो खत्म हो गया है, आपके पास है इख्तियार ना, है। तो आप अपने खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और आपने कई की है। ठीक है जी बिल्कुल, जी। आपने वो इख्तियार की बजाय एक नया इख्तियार बना लिया, और एक आपने अपने को गवर्नमेंट कह दिया। आप तो बराह रास्त इसमें से फरीक बन चुके हैं अब तो इसमें साफ शफाफ इलेक्शन वाली बात क्या रह गई है? बड़े सवालिया निशान उठ गए हैं। शायद मार्शल आपने तो देखा है जफर हलाली साहब ने, और आपने मार्शल दौर में भी गालिबन इस तरह का काम नहीं हो रहा है। नहीं सिद्दीकी साहब, मैंने 9 साल मजिस्ट्रेसी की है। हम तो अगर कोई रात के वक्त पुलिस वाला पकड़ के लाता था, हम उसको रिमांड नहीं दिया करते थे। हम कहते कि तुम्हें दिन को काम करना नहीं आता, तो हम तो रिमांड नहीं दिया करते थे। अब ये जुडिशरी बहुत कैसी आ गई है, मुझे समझ नहीं आती। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत नवाजिश, शुक्रिया आप हमारे साथ थे जी। अच्छा, उरिया साहब, जिस तरह नजर से दिख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की अब जो पार्शियलिटी है वो सामने आती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो उन्होंने सही सवाल उठाया कि अब तो जो इलेक्शंस भी आगे आने वाले हैं वो भी मुतनाज़ होते जा रहे हैं। अहम तरीन नुक्ता जो है, आई थिंक हिलाली साहब से भी इस पर डिस्कस करते हैं कि ये जो बगावत है ना, ये होती है रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, और हुकूमतें इस मुल्क के अंदर 5 हैं, 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट और 1 फेडरल गवर्नमेंट। ये जो बगावत का मुकदमा, इलेक्शन कमीशन हुकूमत कब से बन गया? इलेक्शन कमीशन कौन सी ऐसी जगह है कि जिसके खिलाफ सेडेशन हो सकता है? हिलाली साहब ज़ाहिर बात है बड़े अहम होता है। हिलाली साहब ये बताइएगा, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बगावत कैसे बनती है सर? बात असल ये है कि अगर एक कमीशन या इदारे को आप हक देते हैं द पावर ऑफ अरेस्ट, हाँ, तो फिर मेरे ख्याल में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो जब आपने उनको ऐसा पावर दे दिया है, तो दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए हायर पावर दैट हैज ग्रांटेड देम दिस पावर। नहीं, उनका पावर रेस्ट हो नहीं ही है सकता है एक। नहीं साहब, उनका पावर रेस्ट नहीं है, उनके पास पावर है कंटेम्प्ट की। कंटेम्प्ट में वो बुला सकते हैं। पावर उन्होंने भी मुकदमा जाके एसएचओ के पास दर्ज कराया है, उन्होंने खुद नहीं किया, उन्होंने एसएचओ के पास दर्ज कराया कि बगावत हुई है। तो काम तो पुलिस ने किया है, और काम को लिया है पुलिस के। और वो जो बात उन्होंने कर रहे थे कि वकुआ हुआ है लाहौर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई है, पर्चा दर्ज होता है वहां पर। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल भी तो है ना, हिलाली साहब की जानिब भी चलते हैं कि जब तौहीन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं, तो फिर पुलिस के जरिए क्यों गिरफ्तारी करवाई गई? जी हाँ, और दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि अरेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल टेक्निकली शायद आप सही कह रहे हैं, मगर वो तो एक आदमी को उनके पावर्स है ऑफ डिस्क्वालिफाइंग, हाँ, वो उसको डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं, और अहम मदारों से वो डिस्क्वालिफाई हो सकता है। एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो डिस्क्वालिफाई हो सकता है। तो वो कर सकते हैं जो हाई कोर्ट कर सकता है। तो मेरा मतलब ये है कि इस इदारे को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, और या साहब जो अगर ये पार्टिजनशिप दिखाते हैं और डिस्प्ले करते हैं हमारे उनके एक्शंस में और उनके स्पीच में, दे आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये वो कर रहे हैं जो कभी इमेजिन नहीं कर सकता है जब इनको ये इख्तियार दिया गया था। बिल्कुल कि आप डिटरमिन कर सकते। मुझे लगता है लाली साहब, मुझे लगता यह है कि कोई गेम कुछ बड़ी लग रही है। शायद ये सूरत हाल ऐसी पैदा की जा रही है इस मुल्क के अंदर
کہ ہر جگہ پہ کوئی خون خرابہ، کوئی لڑائی، کوئی اس طرح کی چیزیں، مطلب کوئی جواز نہیں بنتا کہ عمران خان کی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اصل غصہ یہ تھا کہ عمران خان کو رات کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم پہنچ چکی تھی اسلام آباد میں، اور انہوں نے کسی طریقے سے اس کو لے لینا تھا فواد چودھری نے، اور اس وقت تو انہوں نے عمران خان کے ابھی کو 4 بجے پھر ایکسرسائز کی، انہوں نے راستے روکے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ کس بنیاد پہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جبکہ پنجاب اور کے پی کے میں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا کہ جس کے پاس بڑے ہی لمیٹڈ اختیارات ہوتے ہیں، جو اس کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ ہم ایک بندے کو پوسٹ کرنا تھا، مجھے یاد ہے نجم سیٹھی کے زمانے کیئر ٹیکر، اس بندے کو بہت ضروری تھی لگانا مجھے، ہم نے الیکشن کمیشن کو جا کے لکھا تھا کہ بھائی اس کو لگانا ہے. نجم سیٹھی کو اختیار نہیں تھا بندہ ادھر سے ادھر کرنے کا، لیکن یہاں تو آئی جی پی ہو رہے تھے. تو کرنا کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک، کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ تو چلیے شکر ہے آپ نے یہ سوال پوچھ لیا ہے. میرے ایک نوٹ لکھا ہے، میں نے کہا ہے who is in the driving seat، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. مگر چلیے آپ نے یہ میٹر کو ریز کیا ہے بالکل، اور یہ سب کو پتا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ میں کیا ہے. دیکھیے ود ان ڈیز آف دی اپوائنٹمنٹ آف اتنا کنٹروورشل آدمی کیا نہیں ہو گیا ہے، بتائیں تو صحیح. ایسا لگتا ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل ہے. بالکل ٹھیک. اور مسئلہ یہ ہے نا لال صاحب، میں پہلے کہتا ہوتا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں یہ ریت کی بوریاں ہیں. جو پرانی ریت کی بوریاں تھیں وہ گئی ہیں پھٹ، اب انہوں نے محسن نقوی کو ریت کی بوری کے طور پہ لے آئے. یہ نئی ریت کی بوری آ گئی ہے، ادھر اعظم خان ریت کی بوری آ گئی ہے، اسلام آباد میں ایک اور ریت کی بوری آ گئی ہے. لیکن اب ریت کی بوریوں کے پیچھے لوگوں کو نظر آتا ہے. اچھا، جو لوگوں کو پتہ ہے پیچھے کون ہے. یہ جو بات کی نا لالی صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ والی، یہ ضروری بھی ہے جاننا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا ہے، تاکہ اگر کل کو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پتہ چل سکے کہ کس کا قصور ہے. ناظرین یہاں ایک بریک لیتے، بریک آئیں گے، کچھ مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. معاشی فرنٹ پہ اہم خبر یہ ہے کہ حکومت IMF کی ہر شرط تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، جیسے گیس مہنگی کرنا، پیٹرولیم لیوی بڑھانا، بجلی پر سبسڈی ختم کرنا، ڈالر کی قدر کو مصنوعی طور پر کنٹرول نہ کرنا. اس کے نتیجے میں مہنگائی کا جو ناقابل برداشت طوفان سر اٹھائے گا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہلالی صاحب، ڈالر کی قیمت پر کیپ ختم کرنے کا فیصلہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ڈالر 238 سے بڑھ چکا ہے، تو کیا یہ فیکٹر مہنگائی کو مزید بڑھا دے گا؟ مجھے کسی نے کہا جو جانتا ہے کہ ڈالر 250 تک چلے گیا، مگر اب 243 پہ آ گیا، 243 پہ آ گیا، 243 پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسٹریٹجی اور ٹیکٹک یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بڑھیں، زیادہ زور سے نہیں بڑھیں. تو ان ادر ورڈز کیا کیا انہوں نے رامین، انہوں نے لگا دیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں کنٹرول کھول دیا، مگر جب انہوں نے دیکھا بھاگ رہا ہے 250 پر، پھر لگا دیا انفارملی. سڈنلی ڈالرز بیکیم ناٹ اویلیبل. اس کے بعد 243 پہ آ گیا ہے، اور اب ان کا فیصلہ یہ ہے بقول لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ 260 تک جانے دیں گے. میرے خیال میں کہ ایسے ہی سچویشن اگر رہے تو یہ 300 تک جا سکتا ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں کہنا چاہتا تھا اوریہ صاحب کو، اوریہ صاحب یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا بریک کے پہلے، بریک کے نیئر دا بریک، کہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کا ڈائریکشن کیا ہے، مانے مقصد کیا ہے. میرے خیال میں مقصد ہلالی صاحب قطع کلامی کی معذرت، اس وقت ہمیں جوائن کیا فوریکس کراچی کے صدر ماہر معیشت ملک بوستان صاحب نے. سر ویلکم ٹو دا شو، پلیز کنٹینیو کیجیے. جی السلام علیکم ملک بوستان صاحب.
जी वालेकुम। कल आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ऐसे लग रहा था आप पाकिस्तान के वजीर खजाना हो गए हैं। आपने तो सारा कुछ। नहीं, हम पाकिस्तान के नौकर हैं, खजाना हम नहीं बने तो चाहिए, हम पाकिस्तान के खादम सही हैं। नहीं, आपने बड़ी 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 पूरी इकोनॉमिक कैलकुलेशन बताई, ये इस तरह करेंगे। बताइए, आपने जो कैप उठाया है, इस कैप उठाने से फायदा क्या होगा, और ये इसहाक डार साहब क्यों नहीं उठा सके थे, इतने अक्लमंद वो क्यों नहीं हो गए? नहीं, इसहाक डार साहब ने तो कैप लगवाया था, ना हटाने का हमने उन्हें कहा है, ना उन्हें लगाने का कहा। ये हमारे ही फैसला था। अच्छा। कि हम मार्केट को, हमारा ख्याल था, पहले हमने कई दफा लगाया था, कामयाब हो गए, इस दफा हम नाकाम हो गए, और हम उसको बेहतर था कि और मजीद नुकसान मुल्क का होता, क्योंकि आपने देखा हमारी वर्कर रेमिटेंस जो कि 3 अरब डॉलर माना थी, कम हो गई 2 अरब पे आ गई। इस तरह हमारी एक्सपोर्ट जो थी 2 अरब से 3 अरब से कम हो गई, 2 अरब डॉलर पे आ गई। तो ये इसकी बुनियादी वजह है। उनका रेट इस वक्त तकरीबन 255 रुपए के करीब है, और हमारा रेट जो तो 240 के करीब था। 15 रुपए का इतना बड़ा फर्क था, कोई इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार नहीं थे। लोग हमें डॉलर खरीदने से जरूर आ रहे थे, नहीं बेचने नहीं आ रहे थे। तो ये हमने कैप लगाने हटाने का मकसद था कि हमारी सप्लाई जो टैक्स हमारी चली गई उसको वापस लाया जाए, और मैं समझो मार्केट रेट ही मुकाबला कर सकता है, टेंडर नहीं कर सकता। तो हम इसीलिए ऑफर करेंगे जो मार्केट का रेट है उस रेट पे मिलना शुरू हो गया, तो फिर हम आप क्या समझते हैं कि आप क्या समझते हैं कि इस डिफरेंस से आपकी रिमिटेंसेस बरास्ता बैंक आना शुरू हो जाएंगी, और लोगों को डॉलर, क्योंकि आज भी हमारे एक दोस्त है, उसको $2 लाख चाहिए थे, उसके लिए उसके एक डिले हो गया, उसकी शिपमेंट जो डिले हो गई, और वो आपको पता है कितना होता है। आप क्या समझते हैं कि आप मार्केट में डॉलर आ जाएगा लोगों को कारोबार करने के लिए? डॉलर बेहिसाब पड़ा है, लोगों के पास डॉलर की कोई कमी नहीं है। आप देखें, रिकॉर्ड देखते हैं, माशाल्लाह आप हर चीज पे नजर रखते हैं। पिछले 30 साल में जो फिजिकली रिकॉर्ड डॉलर गया, मैं ऑफ रिकॉर्ड की बात, तो 80 अरब डॉलर गया है बैंकों से, गैर मुल्की बैंकों में, जहाँ पे हमारे कर्जे 130 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर फालतू गए। तो इस समय डॉलर की तो कोई कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है, एतमाद की कमी है। हम अगर कौम को एतमाद दिलाते हैं, और हमारी कौम का एतमाद हमने देखा है उस वक्त बहाल होता है, और इनको जब कुछ चीज चार्ट होती है तो पूरी हर जिसको भी अल्लाह ने मुल्क से नवाजा है, बजाय उसको वो पाकिस्तान के मुकाबले में करे, वो चीज होल्ड कर लेते हैं, जखीरा कर रही है। मलिक बोस्तान साहब, ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि 80 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के बैंकों में, यानी पब्लिक के पास मौजूद है, और 50 अरब डॉलर हमारे कर्जे हैं। तो ये कैसे एतमाद कैसे बहाल किया जाए? ये एतमाद ज़ेर पॉलिसी से होता है, गुड गवर्नेंस से होता है, सियासी इस्तेकाम से आता है, जो कि हमारा देखो सैलाब से पहले डॉलर यही 250 से कम हो गए, 200 में खरीदने वाला कोई नहीं था। सैलाब ने सारे किए, किराए पे पानी फेंक दिया। उसके बाद हमारी हुकूमत जो है दरअसल अदम इस्तेकाम का शिकार है, सियासत भी और हुकूमत भी, किसी को कोई नहीं पता क्या होने वाला है। दूसरा, हमारे जो माशी तजज़िया नगार हैं वो सुबह शाम एक ही उनके तजज़िया है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के, IMF प्रोग्राम मिलेगा, पाकिस्तान के दिवालिया होने वाला है। मैं उनसे रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए कोई हौसला अफजा बात करें, ऐसी कोई बात नहीं, ना पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। और आप तो इस पे नजर है, आपको अल्लाह ने रूहानी इल्म भी दिया है, और आपको पता है पाकिस्तान नबी के साए में, और इसको कभी कोई आंच नहीं आएगी। हम जरूर अपने मुल्क को गिरा के पाकिस्तान रुपये को भी गिराए और दुनिया की नजरों से भी गिरा। जी लारी साहब, सवाल करें कुछ? मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो आप चाहते हैं आए और वो डॉलर लाएं, हालांकि हमारे पास, आपने बिल्कुल सही कहा, डॉलर हैं, मैट्रेसेस के नीचे हैं, या पता नहीं किधर हैं, सेफ्स में हैं, घर में हैं, प्लैंक्स के नीचे हैं। मगर मैं आपको बता सकता हूं, ये देखिए 4 इरादे हैं इस मुल्क, 4 ये हैं इंस्टीट्यूशंस हैं इस मुल्क में। नैब है, FIR है, FBR है, SECP है। आप मुझे बताएं, ये लोग तो भगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। ये लोग जो हैं बड़े बिजनेस वाले तो भाग रहे हैं। जी मलिक साहब, जी बिल्कुल भाग रहे हैं। हमारा जो FPI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी एक जमाने में सालाना 6 अरब डॉलर थी, जो कि अब माना जो है 50 मिलियन डॉलर पे आ गई। बहुत बड़ा नुकसान है हमारा, क्योंकि हमारा खुद पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट नहीं करे बार बार, जो हमारा पैसा कैपिटल फ्लाई हो रहा है। हमारा लड़के, हमारे नौजवान, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे IT एक्सपर्ट सारे यहाँ से कैपिटल मैन पावर ऊपर बाहर जा रही है। तो हमें पॉलिसी को जब तक हमारे सियासी लीडर
جو ہے رہنمائی لڑائی کے بجائے رہنمائی نہیں کریں گے, بیٹھیں گے ملک کی خاطر. اکنامک کرائسس کا وقت ہے اور ہمیں معاشی معاہدے کی ضرورت ہے. سارے اختلاف بلائیں اور کس طرح پاکستان کو بچائیں. جی اور ان سے پوچھیں, یہ بالکل صحیح کہا, ان سے پوچھیں بروکریج فورن بینکس نکل گئے, بروکریج ہاؤسز نکل گئے, جی ملک صاحب آپ کے اپنے لوگ نکل گئے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, کیونکہ اب ڈالر ان کو بھی, ہماری پالیسی بھی ایسی ہے کہ ہم اس پہ مانیٹری سسٹم نہیں ہے. ہمارا 20 ارب ڈالر کریپٹو کرنسی میں انویسٹ ہو کے ضائع ہو چکا ہے اس وقت. ہمارے مارجن ٹریڈنگ جو کہ بریکو جو کھلے ہوئے تھے فارن ایکسچینج کے, وہ تقریباً 10 سے 15 بلین ڈالر جو ہے وہ لوگوں کا اڑ گیا اس میں سٹے میں, اور انہوں نے ان کو ایسے خواب دکھائے کہ وہ ان کے سارے خواب سکھا دیے. تو یہ بھی چیزیں جنہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں فارن ایکسچینج کی کمی نہیں ہے. اللہ کرے ہمارے لوگ جو ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام, جس دن آپ دیکھیں گے انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور روپیہ بھی مضبوط ہوگا اور پاکستان بھی مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے. ملک بوستان اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, فوریکس کراچی کے. اوریہ صاحب کچھ امید کی کرن تو دی ہے انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ نہیں ہونے والا, اور جو معاشی تجزیہ نگار ہیں وہ اس طرح کی تجزیہ نہ دیں. وہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کبھی نہیں کرے گا. اس کی وجہ ایک تو خیر وہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ جب ڈیفالٹ ہوتا ہے تو آپ کو ری ایگریمنٹ, ری شیڈولنگ, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں پیسے لے لو اور ہمیں واپس کر دو. اس میں تھوڑے سے 5 لاکھ تم نے دینے ہیں, 6 لاکھ لے لو, لاکھ خرچ کرو. اصل بات جو انہوں نے پتہ ہے کیا کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو انسٹیبلٹی ہے نا پالیسیز کی, اس نے ہمیں کسی کہیں کا نہیں رہنے دیکھا. کہتا ہے کرپٹو کرنسی میں 30 ارب ڈالر ضائع ہوا ہے. یہ کرپٹو کرنسی کی طرح لوگ کیوں گئے؟ سیفٹی نہیں ہے, آپ کے پیسے کی سیفٹی نہیں ہے. آپ بینک میں رکھتے ہیں, وہ جو لانی صاحب نے کہا میٹریسز کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں, میٹریسز کے اندر چھپائے ہوئے ہیں, گڑے کھود کے رکھے ہوئے ہیں یہ ڈالر جو ہیں. 80 بلین پہنچتا ہے پاکستان کا پیسہ بینکوں میں, 80 ارب ڈالر قرضہ ہمارا, 50 ارب ڈالر. کیا ہے ملک, کیا ہے ملک؟ تو مطلب تو یہ میرا خیال ہے ملک بوستان کو سیکٹری کا منسٹر فنانس لگا دیا جائے. یہ مفتے شفتے اور اپنا اسد عمر اور یہ جو خساک ڈار ہے ان کو فارغ کریں. یہ آپ دیکھیں سادہ سا آدمی ہے, مارکیٹ کا آدمی ہے, کتنی کمال باتیں کر رہا ہے وہ چیز. جی لالی صاحب. آریہ صاحب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں. چند جلدی سے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے آ کے 2011 میں کہا سوئی کا گیس ختم ہو رہا ہے, تو کیا جواب ان کو ملا جب اس نے جا کے کہا سوئی کا گیس ختم ہوا؟ تو کہنے لگے کوئی فکر نہیں, ایران سے ہمارا پائپ لائن آ رہا ہے اور نیا ڈرلنگ ہونے والا ہے. تو بھائی جب جن کو کسی نے کہا بھائی نیا پائپ لائن نہیں آ رہا ہے, وہ امریکہ کبھی ایران کو الاؤ نہیں کرے گا, تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو ایڈوائس واز ناٹ فالوڈ. اور آپ دیکھیے ایل این جی ٹرمینلز, اچھا تو وہ نہیں ہوا. پھر کہنے لگے ایل این جی ٹرمینلز لگائیں, 2 ایل این جی ٹرمینلز لگائیں. جنہوں نے لگایا ان کو نیب کیسز, ان کے اوپر ہر قسم کا کیس, وہ چھوڑ کے بھاگ گئے ادھر سے. اللہ صاحب ایک اور چیز بتاؤں, پاکستان میں کم از کم اچھا جی پاکستان میں اتنے ذخائر ہیں, لائسنس بند کیا ہوا ہے. کرنے دیں. جی لالی صاحب. سی پیک پہ آپ کو میں بتانا چاہیے, انہوں نے سی پیک سے بجلی خریدی ہے, اور کس بیسس پہ اسمپشن یہ ہے کہ 6 to 7% گروتھ ہوگا, تو اتنا بجلی زیادہ لیا, کوئی گروتھ نہیں ہوا, ریسیشن آ گئے, بلنڈرز ہو گئے ان کے. دیکھیے یہ جو لوگ ہیں they don't deserve it, ان کے پاس عقل نہیں ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ ہم کیا ہوا, اور جا کے امپورٹڈ کول, پلیز امپورٹڈ کول اور ایل این جی گیس دونوں امپورٹڈ, دونوں کی پرائسز بڑھ جاتے ہیں, آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے اس میں. سر میں آپ کو بتاؤں, جیولوجیکل سروے, ورلڈ جیولوجیکل سروے کی آپ کو رپورٹ پڑھاتا ہوں 90s کی, جس وقت دھماکہ ہوا تھا 98 میں. یونین ٹیکسس کا ہیڈ آف وہاں پہنچ گیا داد بدین میں میرے پاس. اس نے کہا مجھے پتا, میری رپورٹس کہتی ہیں کہ 56 جگہوں سے آئل اوز آؤٹ کیا ہے پاکستان کے اندر, اتنا آئل ہے. گیس کے اتنے ریزروائر ہیں, یہ لائسنس ہی دیتے. ڈیرہ غازی خان کے پورے ایریا کے اندر گیس ہے, لائسنس دیتے کہ جاؤ ایکسپلور کرو. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں,
اگر لائسنس ملے گا پاکستان میں سے گیس نکلے گی جو کہ ذخائر میں موجود ہے, میں بحث کرنے کو تیار ہوں, میرے پاس ہزاروں صفحے کی رپورٹیں موجود ہیں. تو پھر LNG میں کمیشن کون کھائے گا؟ پھر تو سر ملک کے لیے کول میں کمیشن کون کھائے گا؟ سر پھر ملک کے لیے تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا, پھر تو اپنے اپنے مفاد کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں. پھر ہم یہ کیسے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں بلک بوستان کتنا سچی باتیں کر رہا تھا. بھائی یہ انہوں نے 2 ٹریڈ اگریمنٹ کیے چین کے ساتھ. بھائی چین جو ہمارا چین کے ساتھ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے, اب آپ چین کے ساتھ مینوفیکچرنگ میں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں جب ان کا لو گیس پرائس ہوتا ہے, ان کا لو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اور ان کا 0 آلموسٹ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ آپ کمپیٹ کرنا پڑتے ہیں. آپ نے فری ٹریڈ اگریمنٹ نمبر 1 ڈیفیسٹ, فری ٹریڈ اگریمنٹ نمبر 2 اور بھی. دیکھیے لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو نیگوشیٹ کیا ہے وہ لکھ کے بتا رہے ہیں what idiots they were. اب کون یہ فیصلہ کرتا ہے؟ میں معاف کریے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ میں کبھی کبھی پوچھتا تھا ایک پرائم منسٹر کو کہ آپ کے پاس what ایکسپرٹیز ہے آپ کا کہ یہ فیصلہ کرنے کی. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, مثال کے طور پہ جب مجھے حکم ملتا تھا کہ فلانے کو کہو. ناظرین ڈسکشن نے سنی, کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.